بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک سوال محمد اصغر رضوی صاحب انہوں نے کیا ہے۔ سوال آپ جب سنیں تو ہو سکتا آپ کو عجیب لگے، یا جو ویڈیو دیکھنے والے احباب ہیں ان کو عجیب لگے، لیکن یہ جو سوال ہے یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہ سوال شادی شدہ افراد سے متعلق ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جس چارپائی پر یا بیڈ پر زوجہ سے قربت اختیار کی جائے، چادر بچھی ہوئی ہے، تو اب اس چادر پر قربت اختیار کی تو کیا وہ چادر یا بیڈ ناپاک ہو جائے گا، یا قلین ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا یا پاک رہے گا؟ بعض اوقات ان کا سوال ہے کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ قربت اختیار کی، نجاست کو صاف کر لیا اور کپڑے پہن لیے، اب کپڑے تو پاک تھے، وہ تو اتارے تھے، تو اب کیا وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ اس سوال کا جو جواب ہے اس کا خلاصہ میں آپ کو پہلے پیش کر دیتا ہوں تاکہ جواب سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں، وہ چیز ناپاک تصور کی جاتی ہے جس پر نجاست لگ جائے، نجاست نظر آ رہی ہے، نجاست لگ جائے، گندگی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا، پھر کسی چیز پہ نجاست لگی تو جتنے حصے پہ نجاست لگی ہے وہ حصہ ناپاک ہوگا۔ بیڈ شیٹ مثال کے طور پہ 8x8 کی ہے، نجاست لگی ہے مثال کے طور پہ 6 انچ کی جگہ پہ، تو اب وہ 6 انچ والا حصہ ناپاک ہوگا۔ جیسے یہ پورا ٹیبل آپ سمجھ لیں، یہ پوری بیڈ شیٹ ہے، درمیان میں کہیں نجاست لگ گئی تو اس کا وہ کنارہ یا اطراف والی جگہ تو ناپاک نہیں ہوگی، ناپاک وہی حصہ ہوگا جہاں پر نجاست لگی۔ تو یہ دو چیزیں جو خلاصے کے اندر میں نے آپ کو پیش کی، پہلے نمبر پر کہ نجاست نظر آنی چاہیے، گندگی نظر آنی چاہیے، یا کنفرم ہے کہ یہاں پہ نجاست لگی، اور دوسری صورت کہ اتنا حصہ ناپاک ہوگا جتنے حصے پہ نجاست لگی ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس کا خلاصہ دونوں کا ہی میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ آپ نے جس کپڑے کو بچھا کر قلین پر یا بیڈ پر قربت اختیار کی، نجاست اگر شیٹ پر نہیں لگی، بیڈ شیٹ پر نہیں لگی یا قلین پر نہیں لگی، تو وہ آپ کا کپڑا، آپ کا قلین ناپاک نہیں ہوگا، وہ پاک ہی رہے گا۔ میڈیکل کے اعتبار سے اس کے کیا صورت ہو سکتی ہے، امراض جسمانی یا دیگر، ایک وہ طہارت کا کمال ہونا، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن شرعی حکم فتویٰ کس پر ہے کہ آپ کی وہ بیڈ شیٹ پاک ہے یا ناپاک ہے، قلین پاک ہے یا ناپاک ہے، وہ چارپائی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی بیڈ شیٹ پہ نجاست نہیں لگی، آپ کے قلین پر نجاست نہیں لگی، آپ کی چارپائی پر نجاست نہیں لگی، تو وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم نے نجاست کو کسی کپڑے سے صاف کر لیا، خشک کر لیا، اس کے بعد کپڑے پہن لیے، تو اگر آپ کے کپڑوں پر نجاست ظاہر نہیں ہو رہی، کپڑوں کو نجاست نہیں لگی، یا پھر جسم کے اوپر تو نجاست لگی تھی، کپڑے پہن لیے، جسم کا حصہ خشک کر لیا تھا، پسینہ آنے کی وجہ سے پھر گیلا ہو گیا اور کپڑوں کے اندر اس نجاست کی بو آ رہی، تو اس صورت کے اندر بھی دھونا پڑے گا۔ اگر کپڑوں کو نجاست نہیں لگی تو آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں، اور اگر نجاست لگی تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور ناپاک کتنا حصہ ہوگا؟ وہی حصہ ہوگا جس پر نجاست لگی ہے۔ ایک اور چیز اس میں اضافے کے اندر پیش کر دوں، ہمارے معاشرے میں جو عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے، جب قربت اختیار کی جائے، میاں بیوی قربت اختیار کرتے ہیں تو حتی المقدور کوشش کریں کہ پردہ مضبوط ہو، اچھا پردہ ہو، لائٹیں ایسے واہیات اشخاص کی طرح نہ چلائی جائیں، کم لائٹ ہو۔ اچھا، پھر جسم ایک دوسرے کا نہ دیکھا جائے۔ مفہوم ہے کہ اگر یوں پردہ اختیار کیا جائے اور ایک حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے قربت اختیار کی جائے تو اولاد بھی حیا والی ہوتی ہے، بے باک نہیں ہوتی، بے حیا نہیں ہوتی۔ تو المختصر جو آپ کا سوال تھا اس میں آپ دو چیزوں کو ہی ذہن میں رکھیں۔ یہ تو ایک پورا طویل لیکچر
اس پہ دیا جا سکتا ہے جو آپ نے سوال کیا. ازدواجی معاملات کے حوالے سے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کن چیزوں کا خیال عورت کو کرنا چاہیے, کن چیزوں کا مردوں کو کرنا چاہیے. شب زفاف کے حوالے سے جس کو ہم سہاگ رات کہتے ہیں, یہ سارا ایک چیپٹر ہے, شریعت نے اس کو بیان کیا ہے. لیکن آپ کے سوال کے موافق جو جواب ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں پر, آپ کی بیڈ شیٹ پر نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا جس پر نجاست لگی ہے. اور اگر آپ کے کپڑوں پر یا آپ کی بیڈ شیٹ پر, قالین پر, چارپائی پر نجاست نہیں لگی تو وہ آپ کی چارپائی, وہ آپ کا بیڈ شیٹ جو ہے وہ پاک ہوگا. اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ازدواجی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.